السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے چند روز پہلے اعلان کیا کہ آج سے یعنی کہ منڈے 23 تاریخ سے پولیو کا کیمپین کا آغاز ہو گیا جی. 23، 24 اور 25 تاریخ کو 3 دن یہ کیمپین چلے گی. یہاں پر امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے اس ایشو پہ بات کرنا کہ پاکستان اب چند ان ممالک میں رہ گیا جہاں پہ ابھی تک اس مینس کا خاتمہ مکمل طور پر نہیں ہو سکا. سال 2011 کے جو ریزلٹس تھے یا جو ان میں جو سٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئیں اس پہ یہ معلوم ہوا کہ پچھلے سال یعنی کہ 2010 کے مقابلے میں 2011 میں تقریباً یہ زیادہ اس کی کیسز میں اضافہ ہوا ہے. ایک دوسرا 2012 میں قدرے کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی 15 کیسز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے حکومت پاکستان کس قسم کے اقدامات کر رہی ہے؟ بہت ہی کہتے ہیں جی ورسٹائل ایک کیمپین ہے اور پوری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل پاکستان پوری سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک میں نائجیریا اور افغانستان شامل ہیں، ان میں بھی قدرے کافی زیادہ بدتری جس میں کمی آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں کمپیریٹیولی اس میں اس طریقے سے شاید ایفرٹ نہیں پہلے ماضی میں ڈالا گیا، لیکن اب اس چیز کو بہت سیریسلی دیکھا جا رہا ہے، ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے پرائم منسٹر کا بھی انیشیٹو اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کا حامل ہے. میں پولیو کے حوالے سے آج بات کروں کہ حکومت اس پہ مزید کیا اقدامات کر رہی ہے، کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور کس قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں گراس روٹ لیول پر. اس آج کے پروگرام میں ان موضوعات پر بات کی جائے گی. میں کوئکلی مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں جی. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شہناز وزیر علی، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے. محترمہ جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو دی پرائم منسٹر اور خاص کر کے پولیو کیمپین کو یہ کمپلیٹلی لک آفٹر کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ شہناز وزیر علی آپ کا. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب معظم جوتوئی صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں فار فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی معظم صاحب. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب شکیل اعوان صاحب، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے راولپنڈی سے تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اعوان صاحب. میڈم آپ سے شروع کریں گے. اس سال 2012 کا دوبارہ سے آج سے اس کا آغاز ہو گیا 23 تاریخ سے. یہ فرمائیے گا کہ اب کس قسم کی پرابلمز ہیں اور کس قسم کے انیشیٹوز ہیں؟ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پریویس کیمپین، سملر اور مچ مور موٹیویٹڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فیصل صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر آج یہ ہمیں موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. جیسے کہ پہلے بھی آپ نے پروگرامز پولیو پہ کیے ہیں اور آج بھی اس پروگرام میں یہی موضوع ہے کہ جو پولیو کے خاتمے کی مہم کا آغاز ہو رہا ہے 23 اپریل سے 3 دن کی مہم چلے گی، 23، 24 اور 25. اس میں ہم سب نے کیا کوششیں کرنی ہیں تاکہ مکمل طور پر ہر بچے تک ہم پہنچ پائیں اور ہر بچہ جو 5 سال کی عمر سے کم ہے اس کو 2 قطرے پلائے جائیں. اصل مقصد اس مہم کا جتنی بھی قومی مہم جتنی بھی دفعہ ہم مہم چلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 33.4 ملین جو بچے ہیں یعنی کہ 3 کروڑ 34 لاکھ بچے ان تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. کئی تو ملک پورے ملک ایسے ہوتے ہیں جن کی 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی آبادی ہوتی ہے. اب یہ وہ بچہ ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں کی چٹانوں میں بھی کسی گاؤں میں قلعے میں ہے، صحراؤں میں ہے، ساحل کے کنارے ہے کسی گاؤں میں، یا ریگستانوں میں ہے، یا جنوبی پنجاب میں، ہر جگہ شہر میں ہو، 20ویں 25ویں منزل میں ہو کسی بلڈنگ کے، یا کسی جھونپڑی میں ہو، یا کسی کچی آبادی میں ہو، ہر جگہ پہنچنا. ایک تو یہ اس کا مقصد ہے. اور آج جو آغاز کیا ہے اس مہم کا وزیر اعظم صاحب نے، اس میں انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ ہماری جو کوششیں ہیں اور دعوت دی تھی ان کوششوں میں شامل ہونے کے لیے سارے پارلیمنٹیرینز کو. تو اس لیے میں خاص طور پر آج معظم جوتوئی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور شکیل اعوان صاحب میرے بھائی ہیں. یہ ہر دفعہ پولیو کی مہم میں اور ہم سب لوگ یہاں پہ سیاست سے بالا تر ہو کے، کیونکہ ہماری نظروں میں کوئی بچہ پیپلز پارٹی، نون، کاف، ANP یہ نہیں ہے. ہماری نظروں میں ہر بچہ جو ہے پاکستان کا ہر دل عزیز بچہ ہے اور اس کی جان جو ہے اس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. اب مختصراً میں تھوڑا سا بتاتی چلوں آپ کے سامنے اعداد و شمار اس وقت کیا ہیں. اس وقت جنوری میں ایک مہم ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے، پھر مارچ میں ہوئی تھی اور اب یہ اپریل میں ہو رہی ہے. اور پچھلے سال کل 198 کیسز تھے. اس سال ابھی تک 15 کیسز ہیں. اس پر بھی ہمیں تشویش ہے. بالکل تسلی بخش صورتحال نہیں ہے. یہ جو 15 کیسز ہیں یہ فرسٹ 4 منتھس کا ڈیٹا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور میں اگر آپ اجازت دیں صوبے کے لحاظ سے بتاتی ہوں. بلوچستان میں پچھلے سال 73 کیسز ہوئے تھے
लास्ट ईयर मुकम्मल 12 महीने पिछले साल में 73 केसेस हुए थे। अभी तक बलूचिस्तान में 2 केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, वहां पे सबसे ज्यादा मुश्किलात हमें सामना करना पड़ रहा है पेशीन में, किला अब्दुल्ला में और क्वेटा में। तो सबसे ज्यादा जो अनकवर्ड बच्चे या मिसिंग बच्चे रह जाते हैं और जहां पे हम समझते हैं मुहिम अभी तक सही तरीके से नहीं चल रही, वो ये तीन अजला हैं। फाटा में पिछले साल तक 59 केसेस थे और इस साल 6 केसेस आ गए हैं। ये सबसे बड़ी तादाद है केसेस की, और ये ज्यादातर आपको मालूम है किसी इलाके में जहां पर ये पोलियो की टीमें पहुंच ना पाए, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सिचुएशन, कोई मिलिट्री ऑपरेशन या वहां पर से नकल मकानी हो। मैं इस वक्त आपको बताना चाहती हूँ 73,000 बच्चे अभी भी फाटा में हम उन तक नहीं पहुंच पाए। पिछली जो 2 दफा मुहिम चलाई है, ठीक है। तो 73,000 बच्चों तक इस वक्त हमारी कोशिश होगी कि हम उन तक पहुंचे। सिंध में जनाब पिछले साल 33 केसेस थे, इस साल 2 हैं। एक है हैदराबाद में और एक मीरपुर खास में, और इस पर सख्ती से नोटिस हुकूमत सिंध ने लिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसकी एक्सप्लेनेशन मंगाई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसकी इंक्वायरी की है और वहां के डीसीओ हजरात से जवाबदेही ली है कि आप बताएं कि यहाँ पे आपकी मुहिम में कोई ना कोई बच्चे रह गए होंगे, इसीलिए वायरस है, और ये 2 केसेस आपके आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल 23 केसेस थे और इस साल 4 हैं। एक केस है जी पेशावर में, एक कोहाट में, एक लकी मरवत में और एक डीआई खान में, डेरा इस्माइल खान में। पंजाब में हुकूमत पंजाब ने अपनी काविशें और कोशिशें जारी रखी हैं। एक केस है झंग में, और पिछले साल पंजाब में 9 केसेस थे। तो पंजाब का काफी इफेक्टिव रहा। जी हाँ, इस वक्त मैं जरूर कहूंगी कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि पंजाब के अमूमन जो इलाके हैं वो सारे एक्सेसिबल हैं। ठीक है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि बहुत बड़ी आबादी शहरों में रहती है, आसान नहीं है। करोड़ों की आबादी जो है पंजाब के शहरों में रहती है, तो देखिए दोनों तरफ से चैलेंजेस हैं। अगर सहराओं में दूर तक आपने जाना है ना, तो वो जो कच्ची आबादियों की आबादी, वो जो महलों की आबादी, वहां तक भी जब आपने पहुंचना होता है, उसका भी एक चैलेंज होता है। तो एक तो ये इजाफा हुआ है। ये कंपैरेटिवली मैम इसका मतलब ये हुआ जो अभी मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं 73 वर्सेस 2, चले अगर हम इसको पहले 3 माह के हवाले से भी देखें तो मैक्सिमम ये 8 तक जाएंगे, तो ये रेशियो जो पिछले साल थी उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप लोग का ये रहा रिजल्ट। तो ये सब आपका इलाका गांव देहात की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक ग्रास रूट लेवल पर किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझते हैं कि अभी भी हर्डल्स हैं जो मसाइल पैदा कर रहे हैं और जो एक्सेसिबल नहीं है अभी भी टीम्स आम आवाम तक, क्या समझते हैं आप? कौन से इलाके हैं? जो वो इलाके जहां तक अभी भी आप समझते हैं कि एक्सेस नहीं हो रहा या मसले मसाइल जो पेश आ रहे हैं उन टीम्स को जो कतरे पिलाती हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम में आया, स्पेशली जो एक खालिस्तान ऐसा प्रोग्राम है जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, और स्पेशली जो आपकी यंग जनरेशन और यंग लॉट जो आपके पाकिस्तान का फ्यूचर है उसके हवाले से ये है। इश्यूज जो हम वैसे ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं, सबसे बड़ा इशू जो है वो लॉयल्टी है, लॉयल्टी टू योर वर्क, लॉयल्टी टू द कॉज। ठीक, लॉयल्टी टू द कॉज। ठीक, एक्चुअली जो मैं वैसे एक फील मुझे है वो ये है कि जब सूबाई गवर्नमेंट्स को ये सारा उसका प्रोग्राम है, फिर उससे आगे ये डिसेंट्रलाइज टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट को में फिर ये कह लें कि डीसीओ के नीचे ईडीओ हेल्थ इसको देखते हैं, और ईडीओ हेल्थ से ये फिर रिस्पेक्टिव बीएचयूज और आरएचसीज के अंदर जाता है ये प्रोग्राम, और फिर उस तरीके के साथ जो वो उसके इलाके हैं, डिजिग्नेटेड इलाके हैं, और वहाँ के टीचर्स और ये वैक्सीनेटर्स मिल के जाते हैं। ठीक, जो प्रॉब्लम ये है कि उनके एंड के ऊपर अगर सिंसियरिटी नहीं होती और वो जाते हैं किसी घर के ऊपर और नॉक करते हैं और वहाँ से कोई बंदा नहीं आता, या इस तरह के घर जो लोग विलिंग नहीं है उसको अपने बच्चों को कतरे देने के लिए, उनके जहन में खौफ आजकल हम मीडिया पे देख रहे हैं कि फैलाया जा रहा है कि उसके नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है, और वो मेरे ख्याल में लोगों की जानों के साथ खेलने वाला है, और उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा का शिकार जो लोग हो रहे हैं
وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, اور جب وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ سیکنڈ ایشو ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ ریکٹس کے اندر جو ہے نا گھر بیٹھے فائلیں بنا دی جاتی ہیں کہ ہم گئے اس گھر میں اور کرائے, اور ایکچولی وہ جاتے نہیں. ٹھیک, یہ 3 ایشوز جو بیسک اس ٹائم نظر آ رہے ہیں, وہ پالیسی میٹرز نہیں ہیں, لیکن وہ پالیسی تو جی بڑی اسٹریٹ فارورڈ میں نظر آ رہی ہے کہ بڑی سیریسنس اس میں ہے. تو اس لیولز کے اوپر یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں یہ 3, جس کو میرے خیال میں ایک آپ کے اینڈ کے اوپر جو آپ کا مطلب میرا میڈیا کے ساتھ ہے کہ یہ ایک نیگلیجنس ہے کہ ان چیزوں کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کو پولیٹیسائز کیے جانے کے بجائے اس کو کیمپین یہ میڈیا چلانی چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے, نہ کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ کسی خطرے کی بات ہے. سیکنڈلی اس کے اندر جو میرے خیال میں جو دوسرے 2 ایشوز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک, یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد آؤں گا پھر شکیل آوان, کیونکہ پنڈی کے جس علاقے سے آوان صاحب کا تعلق ہے وہ غالباً پاکستان کے چند بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں شامل ہے, اور وہاں پر کس طریقے سے کیمپین چل رہی ہے, کس طریقے سے افیکٹونیس کی نظر آ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک جی. شکیل آوان صاحب, آپ کے علاقے میں پولیو کا کیا سلسلہ رہا, کس طریقے سے کیمپین ہوئی, اور لوکل گراس روٹ لیول پر کس طریقے سے مینج کیا گیا, کیونکہ اٹس ویری ڈینسلی پاپولیٹڈ, آپ جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بھی اور اپنی بہن شناز وزیر علی صاحبہ کا بھی, محترم جتوئی صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے سوال کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے, بالخصوص میرا اپنا جو حلقہ ہے جو پرانی پنڈی پر مشتمل ہے, وہ بہت ہی گنجان ترین آبادیاں وہاں, اور کچی آبادیاں بہت ہیں. اور جہاں تک رہا پولیو مہم کا سوال, تو میں اس پہ ہمیشہ میں نے پارٹیسپیٹ اس لیے کیا کہ میں نے بلدیاتی سائڈ سے بہت لمبا عرصہ کیا ہے, اللہ نے بہت بار موقع دیا بلدیات میں, ناظمین, میونسپل کونسل. میں سے گزارش کروں کہ باوجود اس کے کہ ہم ہمیشہ پنڈی میں بھرپور انداز میں ہم نے ایک پولیو کی مہم چلائی. اس بار ذرا سے فرق یہ ہے کہ شناز وزیر صاحب نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس بار متحرک ہے, باوجود اس کے کہ ہمیں شاید اس کی بھی ضرورت ابھی نہیں تھی, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہی اس میں بڑا اہم رول ادا کیا. ہمارے شہر میں اگر ایک بدنصیبی میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 6 ماہ سے اگر کوئی تھوڑی سی پرابلم بن رہی ہے, کیونکہ میرے سیاسی طور پہ ہم دونوں حریف ہیں, تو وہ شاید میرے منہ سے اچھا نہ لگے, لیکن ایک ایسا شخص جو میرے شہر میں 25 سال تک جس نے حکمیت کے دعوے کیے, 8 سے زیادہ بار وزیر رہا, 6 سے زیادہ بار MNA رہا, اور ہماری جماعت سے تعلق رکھ کے رہا. جب اس نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا, ان کا اسپوکس مین بنے, اس کے بعد ان کے دماغ کو کیا ہو گیا, آج کل جب 3-4 بار ان کی ضمانتیں ضبط ہم نے کروائیں قائد میاں نواز شریف سے غداری کے جرم میں پنڈی شہر کے لوگوں نے آخری بار میرے ہاتھوں دانتوں کو بل گروایا, وہ موصوف اور 6 ماہ سے, کیونکہ میرے ہی شہر سے ان کا تعلق ہے, وہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ ان کا فرمان جاری کرتے ہیں کہ 2 باتیں خالی پولیو تک محدود نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں پولیو کے قطرے جیلی, اور رینڈم سیمپلنگ کروا لینا, اس میں تو اتنا بڑا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ بدنصیبی ہے نا کہ پورے ملک میں سیاسی مخالف, بدترین کو سیاسی مخالف بھی ہے, وہ بھی اس طرح کا. اب ڈینگی جو اللہ کی طرف سے پچھلے سال اب دیکھیں ایک پورے پنجاب میں ایک اتنا شور مچا ہوا تھا, الحمدللہ آج اپریل جا رہا ہے اور مڈ اپریل میں بیٹھے ہیں, ایک رپورٹڈ کیس نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ. میں گزارش کروں کہ جب ایک صف بندی کر لیتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں, آپ نے جہاد ہی کرنا ہے, یہ بیماری کے چیلنجز ہے نا جی, چیلنجز کو مل کر مقابلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی نسبت آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اور یہاں تک تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہی بیٹھ گئے تھے کہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کو فرماتے ہیں مت جائیں, وہ وہاں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پنجاب میں دوائی فری ملتی ہے, وہ جعلی دوائیں. اب مجھے بتائیں, جب ایک میں سوال اصل میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میڈیا, میں آپ کا بڑا چینل ہے, میں میڈیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کہاں کا پیمرا سے میں نے ابھی تک قوانین بھی نہیں منگوائے, میں حالانکہ اس کمیٹی کا ممبر ہوں, کاما کمیٹی کا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ ایک شخص جو اپنے حلقے سے 4 بار ہار چکا ہو, ضمانتیں ضبط کروا کے, اور میڈیا پر وہ یہ خواہش ظاہر کرے, اور ہمیشہ اس کی خواہش پوری ہو کہ وہ 1-to-1 پروگرام کرے, اور جو وہ فرمائے, جو وہ جھوٹ بولیں, اس کو چیلنج نہ کیا جائے. وہ آپ کی بات درست. مجھے اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے پولیو کی کیمپین میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں پنڈی میں, میرے شہر میں ہوئے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک. بالکل غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, بالکل بنیادی طور پہ غلط سٹیٹمنٹ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے شیخ رشید صاحب نے دی ہے. میرا خیال میں انہوں نے آج تک پولیو کی وائل تک نہیں دیکھی ہوگی, ان کو معلوم نہیں کہ پولیو کی وائل کے اوپر ایک مانیٹر لگا ہوا ہوتا ہے,
وہ مانیٹر اگر کلر تبدیل کر دے، اور یہ بین الاقوامی سطح پر یہی وائل ہے جو یوز کی جاتی ہے جس سے قطرے پھیلائے جاتے ہیں، اور ایک وائل سے کئی بچوں کو قطرے مجھے ایک پھیلائے چیز جا سکتے بتائیے، ہیں۔ یہ آپ تو پرچیز اس میں کرتے کوئی ہیں یہ جو ویکسین ہے، یا پھر یہ بالکل جی، آپ کی گورنمنٹ آف جاپان آپ کو دیتی ہے؟ بالکل یونیسیف پرچیز کرتی ہے، تو پھر تو اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی نا، دیٹ از دی پوائنٹ۔ 2 کمپنیز ہیں یورپ میں، ٹھیک ہے، آپ قطع کلامی معاف میں تھوڑا سا، کیونکہ مجھے اس پر بہت ہی تشویش ہوئی فیصل صاحب، کہ دیکھیے بجائے اس کے آپ کہیں لوگوں کو کہ جی آپ کے اپنے بچوں کو محفوظ کریں، انہوں نے تو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا کر دیے ہیں انہوں نے، اور یہ میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر کسی والدین نے انکار کیا کہ اس بچوں کو ہم وائل نہیں پلاتے، اور کل اس کو وائرس کی وجہ سے پولیو سے وہ مفلوج ہو گیا، تو یہ جو وائل ہے، یہ جو پولیو کی ویکسین ہے، یہ یورپ کی 2 کمپنیز ہیں جو یہ مینوفیکچر کرتی ہیں، جو پاکستان میں آتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل لیول کی WHO کی ٹیمز جو ہیں ان سے اپرووڈ ہے، کہ مینوفیکچرنگ پلانٹس میں بیٹھی ہوتی ہیں، کہ ان کا ایک جو نکلتا ہے وہ ایک بڑے سے ایک لاٹ کے حساب سے نکلتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد سے ان کی ویکسین نکلتی ہے، وہاں پہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے یورپین انٹرنیشنل گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق، یورپین ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں، اور انٹرنیشنل WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق ان کی چیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ فیکٹری سے جب نکلتی ہے چیکنگ ہوتی ہے، جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے جہاز کی کنٹینرز میں لگائی جاتی ہے، وہاں پہ برف کا جو ٹیمپریچر ہے، اور جہاں پہ برف کے انتظام، ریفریجریشن کا انتظام ہوتا ہے، اس کی چیکنگ کی جاتی ہے کہ ان کا کلر نہیں چینج ہوا۔ اس کے بعد جس ملک میں وہ پہنچتی ہے، یہاں پہ آپ جا کے اپنا کیمرہ لے کر جائیں ہماری لیبارٹریز کے پاس، وہاں پہ جائیں، آپ کسی وقت بھی چلے جائیں، سرپرائز وزٹ آپ کر لیں، وہاں پہ مانیٹرز لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ٹیمز کے، وہاں سے جب نکل کر باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے، ٹرکوں کے ذریعے، ایئر کرافٹ کے ذریعے صوبوں میں پہنچائی جاتی ہے، وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گی اگر وائل کا جو تھرمس ٹائپ چیزیں دیتے ہیں ویکسین کا کلر چینج ہوتا ہے، اگر کسی وقت ایسے گرمیوں کے سیزن میں وائل کا کلر چینج ہو سکتا ہے، اگر غفلت ہو، لاپرواہی ہو، اور ٹیم نے اس کو برف کے کنٹینر میں نہ رکھا ہو، رنگ بدل سکتا ہے، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک، اگر اس صورت میں کہ وہ رنگ بدل لے تو بھی پلا دیا جائے، فرض کرے اس کا خطرہ قطعاً نہیں ہے، نقصان نہیں ہے نا، صرف اس کا اثر نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ اس کا خطرہ بالکل نہیں ہے لیکن اثر نہیں ہوگا۔ مطلب دس از اے اسٹوری۔ عوان صاحب، ابھی آپ بنیادی طور پہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے بریک میں پہلے کہ بڑے اچھے طریقے سے اس وقت DCOs ایڈمنسٹریشن کی میں بات کروں اور لوکل گورنمنٹ کے لیول پر بہت اچھے طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں جو SHO سے لے کر کے ہر بندہ اس میں انوالوڈ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیمپین کا طریقہ کار ہے یہ زیادہ مؤثر ہے ماضی کی نسبت؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مؤثر انداز میں کی جا رہی ہے، لیکن میں اس میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی ایک اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں کے ذریعے ایک پریکٹس چلتی ہے نا، میں صرف میری اتنی سمیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمپین بھرپور انداز میں چل رہی ہے، لیکن ایک چیک اینڈ بیلنس کا تھوڑا سا سسٹم اس میں اگر اضافہ کر لیجیے، اور میری ذاتی ایک رائے ہے کہ جو سول ڈیفنس کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ، اب دیکھیے گا کہ ہم نے کبھی نے پوچھا بھی نہیں، میں آج آن ایئر کہتا ہوں کہ ہم نے سول ڈیفنس والوں کو کبھی بھی نہیں پوچھا، لیکن سول ڈیفنس کے لوگوں کی صرف اتنی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ جہاں جہاں یہ ہماری ٹیمیں گھومیں اس کے اوپر انہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے کہ یہاں سے ہماری ٹیمیں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کیونکہ جو ٹیچرز ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ بیچارے وہی محنت کرتے ہیں، ان کی ایک وقت میں بہت سی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ووٹ بھی یہی چیک کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ووٹیں چیک کر رہے ہیں، اوپر سے پولیو مہم آ گئی، کوئی اور مہم آ گئی، یہی بیچ پہ ہوتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر سول ڈیفنس نہ ہو، کوئی اور آپ کے ذہن میں ادارہ ہو، لیکن ایک ادارے کو مزید اس میں انوالو کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اور اس میں یہ گزارش ہے کہ آنے والے جو منتھ ہیں، ابھی دیکھیں پنجاب جو ہے، پنجاب 9.5 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے، اور پنجاب کا میں خود بھی رہنے والا ہوں، وہاں حکومت بھی ہے مسلم لیگ نون کی، اسی کا میں کارکن ہوں، لیکن میں گزارش کروں گا سیاست سے ہٹ کر کہ باوجود کے کہ ہم نے آج آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، آپ ہی سے پتہ لگا کہ ایک صرف رپورٹڈ کیس ہے، لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آنے والے منتھ جو ہیں، یہ جو اس کے جو وائرس ہیں پولیو کے حوالے سے، وہ آنے والے منتھ جو ہیں اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم مطمئن ہو کر، میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں، ہم بیٹھ جائیں کہ کانسٹنٹ ایفرٹ چاہیے اس میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں یہ جس طرح ہم نے اتنی ڈیبیٹ کی، کسی کی ذات پر تو تنقید اتنی بنتی، لیکن یہ اتنی ڈیبیٹ کیوں کی کہ اگر آپ منفی پروپیگنڈا کرتے رہیں گے تو آنے والے منتھ میں تو ہم نے بڑی بھرپور ایک مہم چلانی ہے، بھرپور انوالو ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوشش کرنی ہے، افیکٹو نہیں رہتی وہ چیز، ٹھیک۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس رہے گا، دوسرا میں گزارش والدین سے کروں گا، آپ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بالکل دیکھیں کہ والدین جو ہے نا اس میں ان کا بڑا رول ہے، بچہ فرض کریں اسکول گیا ہوا ہے،
اب اسکول سے بچے لانا ہے, صبح وہ گھوم کے چلے گئے, وہ ایک راؤنڈ لگا کے چلے گئے, جن دنوں وہ جا رہے ہیں ان دنوں اسکول چھٹیاں تو نہیں ہوں گی, 23 سے لے کر 25 تک اگر ہم کرتے ہیں تو والدین کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر ان کے گھر سے دستک دے کر چلی گئی پولیو ٹیم تو اس کے بعد بھی ان کے پاس وہ اس کی اپنی ذمہ داری سمجھ کر بیسک ہیلتھ سینٹر موجود ہیں, ہمارے ہاسپٹلس موجود ہیں. اس کے بعد یہ نمبر ہے 08008888588, یہ ایک یونیورسل نمبر ہے جس پہ کال کر کے وہ دوبارہ بھی اپنے بچوں کو دیکھیں نا. اگر ہم پین نہیں لیں گے, اگر ہم کہیں گے کہ وہ پلا دیا نہیں تو نہیں صحیح. میں اپنی گزارش کروں, میرے اپنے بچے بہت چھوٹے ہیں اور میں روٹین میں جب یہ پولیو ٹیم آتی ہے, میں آن ایئر ہوں پولیو ٹیم گوا اس بات کی کہ میں نے شکیل وان کے گھر, کیونکہ رہتا ہوں میں ایک گلی میں ہی ہوں, کالج روڈ پہ اسی گھر میں رہتا ہوں جہاں سے میں نے بننے سے پہلے رہتا تھا. میرے گھر بھی وہی پولیو والے آتے ہیں, انہیں سے میں اپنے بچوں کو کترے پڑھاتا ہوں, کیونکہ بجائے اس کے کہ میں اس میں رہوں کہ میں ہاسپٹل لے جاؤں گا, وہاں سے ڈاکٹر آ جائے گا. ایک روٹین ہے, ایک پریکٹس ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس بار میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ شناب وزیر صاحب آپ اور آپ کی ٹیم نے ایک بھرپور اور مؤثر انداز میں یہ کمپین چلائی ہے. میں اپنی طرف سے پوری قوم سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. یہ بڑا شہر کے حوالے سے تو نے بات کی کہ کیمپین ہے, سب کچھ ہے, لیکن تھوڑا سا گاؤں دیہات کے جو اس طرح کے پہلے جتوئی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جو پرابلمس ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں, اس کی ریمیڈیز کیا ہیں, اس کے سولوشنز کیا ہیں, کس قسم کے اس کے حل ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. 2-3 چیزیں جتوئی صاحب امپورٹنٹ ابھی میرے ذہن میں آئی. ایک تو یہ کہ وہ علاقے جہاں پر ایکسس کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ہم نے KPK کی بات کی, ہم نے بات کی فاٹا کے ان ریجنز میں, پھر IDPs کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا, ڈسپلیسڈ لوگوں کا, جہاں سے میڈم پرائمریلی زیادہ اوریجنیٹ ہوئے لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھا جائے. پھر کچھ اس طرح کی چیزیں کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ جناب کہ اس طرح آپ لوگ کا دریائی علاقہ ہے, تو ایک طرف سے دوسری طرف کیسے جاتی ہیں ٹیمز, کس طرح کمیوٹ کرتے ہیں آپس میں, تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے. اس میں اس کو مزید مؤثر کیسے بنایا جائے گا, آپ بینگ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ کس طریقے سے افیکٹو ہو سکتے ہیں اس چیز کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک گاؤں دیہات کی, شہروں میں تو چلیں اویئرنیس تھوڑی ہے ادر دین اگر کوئی بندہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے دوائی کے حوالے سے, لیکن کہ جی اس سے غالباً پاپولیشن کنٹرول کرنے کے کوئی قطرے ڈال دیے گئے ہیں, یہ بھی ایک شامل کر دی گئی تھی بات. تو بہت سی پرسیپشنز کریٹ کی گئی تھی جس کی وجہ سے ایک لوگ تھوڑے سے نا ریلکٹنٹ ہو گئے تھے. تھوڑا سا روشنی ڈالیے کیا کیا ایشوز تھے, اور اب آپ کے ذہن میں ایسے کون کون سے ایریاز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے سے پلان آؤٹ کر کے حل کیا جا سکتا ہے. جی میں نے ایک تو پہلے یہ بتایا کہ یہ کیمپین تو ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ بوسٹ ہوئی ہے, اور لیکن اس کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ روم فار امپروومنٹ ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی جو UC لیولز کے اوپر ٹیمز بنائی گئی ہیں, اور پھر میں وہی بات کروں گا, ابھی DCO کا کردار اس میں بہت زیادہ اہم ہے, اور اس کے یہ پھر وہی ہے کہ جو نا پروونشل گورنمنٹس یہ انشور کریں کہ کوئی بھی DCO اس کے اندر وہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ یہ ہیکٹک کام ہے کہ ایک بندے کے پاس وہ ٹیم پہنچے, اور وہ جتنے بھی ان کے ہاؤس سرویز ہیں, کیونکہ جو پاپولیشن سینسز ہوتا ہے تو اس میں ہاؤس سینسز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں اس کے نمبرز کے اگینسٹ اکاؤنٹ کیا جاتے ہیں کہ یہ ان گھروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس میں جو آپ نے ریموٹ ایریاز کا بات کیا کہ جیسے ہم ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو ابھی بھی لوگ غاروں میں رہتے ہیں. یہ بات بڑی عجیب ہے لیکن ہے, دس از اے فیکٹ کہ لوگ ابھی بھی غاروں کے اندر رہتے ہیں, اور ایسے بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ روڈ ایکسیس نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو آپ نے میرے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کی, 3 دریا میرے ڈسٹرکٹ میں بہتے ہیں, اس میں ستلج ہے, چناب ہے اور سندھ ہے. اس کے کچے کے علاقے ہوتے ہیں, اسپیشلی سندھ کا کچا بہت بڑا ہے. تو کچا کا ایریا یہ ہوتا ہے کہ 2 طرف سے دریا ہوتا ہے اور سینٹر کا ایک ایریا ہوتا ہے, تو اس کی ایکسیس جو ہے وہ بوٹ ہے. اب وہ کشتی کے تھرو وہ جانا ہوتا ہے, اور وہ علاقے سیف بھی نہیں ہوتے کہ ڈاکو کا جو کڈنیپنگ فار رینسم ایک عام بات ہے ان علاقوں میں, کیونکہ وہ ریموٹ ایریا ہے, وہاں پہ پولیس کی ایکسیس کی بات ہے, ایکسیس بھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے باہر کے لوگ اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں یا یہاں سے جو NGO کے لوگ جاتے ہیں یا کوئی اور ٹیمز جاتی ہیں, ان علاقوں میں جانے سے گھبراتی ہیں, اور یہ زیادہ ایشو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ پولیٹیکل حلقوں کو اس میں میرے خیال میں انوالو ہونا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ پھر وہی ایڈمنسٹریشن کی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن لائک پولیس جو ہے اس کو پروٹیکشن دینی چاہیے ان علاقوں میں, اور انشور کرنا چاہیے DCO کو کہ ان علاقوں کو بھی کور اپ کیا جا رہا ہے. اور یہ میکانزم
ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس بالکل ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جب بہت چیزیں انہوں نے کنٹرول کرنی ہوتی ہیں تو تب وہ کرتے ہیں کنٹرول. محکمہ مال ہے وہ ان علاقوں کو جو ریموٹ علاقے ہیں ان کو بھی وہ کوریج دیتا ہے. وہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ ان کے لینڈ ریکارڈز وہاں پہ بندے کتنے رہتے ہیں وہ سب ریکارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہاں کا نمبردار ہوتا ہے. اور وہ ایک سسٹم ہے ریونیو سسٹم جو آپ کا ہے لینڈ ریونیو سسٹم, تو اس کو بھی اس کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے تو اس سے میرے خیال میں بہتری آئے گی. میم اب آپ نے تو پورا اس کا کافی ڈیٹیل میں کام کیا ہے اور آپ نو ہاؤ کے حوالے سے میں بات کروں. میم رورل ورسز اربن پرابلمس آر ڈفرنٹ, اور کیا میتھڈز جو ہیں ٹو لک آفٹر دی ایشوز وہ بھی فرق ہیں, کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جو اوور آل جو منصوبہ ہے اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یکساں ہیں. مثلا ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری یقیناً حکومت کی ہے, مرکز کی بھی ہے, صوبے کی بھی ہے, لیکن اصل آپریشنل مینجمنٹ کس کی ہے؟ وہ ڈسٹرکٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اب شہروں میں اگر آپ آئیں تو شہروں میں بھی ڈسٹرکٹس ہیں. مثلا کراچی میں جو 8 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داری ہے, اور کراچی کے چیف کمشنر کی روشن علی صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں چیف کمشنر طارق پیرزادہ صاحب کی ذمہ داری ہے. ان کے نیچے جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی ہے. پھر اس سے نچلے والے سطح پہ چلے جائیں تو یونین کاؤنسل, ہر یونین کاؤنسل میں ایک کمیٹی بنائی ہے, یونین کاؤنسل پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی, اور اس کا چیئر پرسن بنایا ہے میڈیکل آفیسر, اور اس میں کوئی 10-12 لوگ ہیں اس علاقے کے, گاؤں کے رہنے والے جو مہذب لوگ ہیں. اس میں اسکول کے ہیڈ ماسٹرز بھی ہیں, اس میں کچھ رضاکارانہ طور پر تنظیموں کی بھی نمائندگی ہے, اور اس میں جو سپروائزرز ہیں نا, ایریا سپروائزرز, ایریا انچارجز, ایک پورا عملہ ہے. تو یہ جو منصوبہ ہے, یہ جو ڈھانچہ ہے, یہ سارے ملک میں ایک ہی قسم کا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, 15 دن پہلے, ہر مہم سے 15 دن پہلے ہر ڈی سی او نے اپنی کمیٹی میٹنگ بلانی ہے. اس میں مکمل تسلی کرنی ہے, ایک مائکرو لیول کی چیز اس کمیٹی کے سامنے آتی ہے. ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی ایک یونین کاؤنسل کی ہے, ایک ضلع کی سطح پہ رہے. اس میں یہ سارے محکمے ہیں جیسے جتوئی صاحب نے بھی بتایا ہے. اس میں تعلیم کا ہے, سوشل ویلفیئر کا ہے, پبلک ہیلتھ کا ہے, اس میں پولیس, لا, آرڈر, سیکیورٹی کے جتنے لوگ ہیں, اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں جس محکمے کی ان کو ضرورت ہے, میں یہ ضرور کہوں گی اگر ڈی سی او کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں تو کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اس کے پاس پورا عملہ ہے, پوری انتظامیہ ہے. میں نے بہت اچھے ڈی سی حضرات کو دیکھا ہے جہاں پہ انہوں نے پولیس کی موبائلز جو تھیں ان کو اس مہم میں شامل کیا کہ جی تم نے اگر کوئی ٹرانسپورٹ کی کمی ہے تو پولیس کی موبائل بھی اس میں حصہ لے گی, اس میں بیٹھ کے پولیو کے ورکرز جائیں گے. موٹر ہائی ویز پولیس جو ہے, موٹر ویز کی اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل ہیں فاروق اعظم صاحب, وہ خود کھڑے ہو کے ٹول پلازاز پر اپنے ساتھ ساری ٹیموں کو ملا کر موٹر ویز جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے کراچی میں, وہاں پر ہر ٹول پلازا پر پولیو کی ٹیمز بٹھائی دی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ جو منصوبہ ہے اس میں ایک ایکشن جو ہے, ایک عمل, ایک قدم جو ہے وہ واضح ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ جی میں نے ٹریننگ کس دن کرنی ہے, مہم کس دن شروع ہوگی. پورے سال کی جتنی مہم ہے ان کی تاریخیں مقرر ہیں. اپریل کے بعد جون میں 4 آپ کا ونٹرز ورسز سمرز, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے گرمیوں کافی انٹینس گرمی ہوتی ہے اور بندے کی جو ایفیشنسی ایفیکٹیونیس ہے اس طرح کی نہیں رہتی. اوبیسلی گرمی ہے, آپ اور آپ کے علاقوں میں کافی گرمی ہو جاتی ہے, خاص کر کے آپ سدرن پنجاب میں چلے جائیں, بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح دیکھا جائے تو میم آپ سمجھتی ہیں کہ افیکٹو ہوتی ہے سمرز میں یا پھر اس کو صرف ونٹرز تک محدود کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بالکل, اور یہ شکیل اوان صاحب نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی کہ یہ لو ٹرانسمیشن سیزن ہے, یعنی کہ اس وقت جو پولیو کا وائرس ہے جس کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی ہے وہ سردیوں کے مہینے میں کم ہو جاتا ہے, اور یہی 5 سردیوں کے مہینے میں زیادہ افیکٹو ہوگی وہ دوائی بھی, ان مہینوں میں یہ وائرس جو ہے اس دوائی سے مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے سردیوں کے مہینوں میں اکتوبر سے لے کر یہ مارچ اپریل تک غفلت کی اور آپ نے اپنے بچوں کو 2 قطرے نہ پلائے یا کسی وجہ سے ٹیم کی طرف سے غفلت ہوئی, وہ آپ کے گھر نہیں پہنچا, تو اس میں ہماری کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے. گرمیوں کے سیزن میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, یقیناً زیادہ کیسز آتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں, سارے ملکوں میں آتے ہیں, اور اس میں زیادہ مشکل حالات اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیریئرز تو ہم دیتے ہیں
टेम्परेचर कंट्रोल, जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड कैरियर्स हैं उसके अंदर बर्फ डाली जाती है। रोटरी जो रोटरी में पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुहिम हमारे साथ उसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। मैडम एक छोटा सा ब्रेक पे जाना, मुझे इतना बता दें ब्रेक पे जाने से पहले कि एक साल में आपकी कितनी कैंपेन्स होती हैं? एक साल में जी 4 कौमी सतह पर होती हैं। इसका मतलब है कि हर बच्चे को खैबर से लेके कराची तक जहां पे भी आबादी है हर जगह कवरेज 33.4 मिलियन बच्चों की, 3 करोड़। और हर एक कैंपेन 3 दिन पर मुश्तमिल होती है? हर एक कैंपेन 3 दिन पर मुश्तमिल होती है। साल में 4 मरतबा कैंपेन्स होती हैं और फिर 4 मरतबा सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज की होती हैं, यानी कि उन अजला में जो कि ज्यादा हाई रिस्क समझे जाते हैं। मजीद एक This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. तो 8 ठीक। मैडम एक ब्रेक हो रही है, ब्रेक के बाद 3-4 चीजें और, खास करके मैं इस इशू पे भी बात करूंगा। ये जो कच्ची आबादियां हैं, इस्लामाबाद की मिसाल ले लें तो मेट्रो के सामने एग्जैक्टली सामने 14-15 हजार की आबादी है और ये कहा जाता है कि ये स्टूल से ट्रांसफर होती है। ये सिविल सिस्टम की वजह से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वहां पे कोई इसका निजाम नहीं है। दूसरा ये कि जो आईडीपीज फ्रीली मूव करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं या यहां से कराची मूव करते हैं या पूरे पाकिस्तान में, तो आईडीपीज के अंदर भी ये पाया गया प्रॉब्लम। और कौन कौन से वो हाई रिस्क एरियाज हैं जिनको हम ज्यादा प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने की मेरे ख्याल में इसकी जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे प्रोग्राम जारी पोलियो कैंपेन के हवाले से। जिस तरह की बात हुई शुरू में कि पिछले साल 2011 के मुकाबले में इस दफा जो पहले 3-4 माह है उसमें रेशियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी कम केसेस सामने आए, लेकिन स्टिल 15 केसेस सामने आए हैं जो कि अभी भी मेरे ख्याल में तवज्जो की उनके ऊपर बहुत जरूरत है। 2-3 चीजें सर, अभी इश्यूज हो गए, बातें होगी, सारा कुछ कच्ची बातों की बात हुई, कुछ किस तरीके से कैरी किया जाता है, किस तरीके से इसको। अब सिर्फ सोल्यूशंस की बात करें, जो अभी तक मौजूदा मुहिम है उसमें किस किस्म के हर्डल्स हैं, किस किस्म के मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसको मजीद मौसर कैसे बनाया जाए, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए, एक तो जिसकी तहकीक है उसमें इसकी जो बुनियादी वजह है जो इसके फैलने की, उसमें मैं समझता हूँ कि बीइंग मुसलमान, सफाई तो वैसे हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप ये बताएं कि जो गंदगी के डंपिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये अलग डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जिम्मे आते हैं। ये मतलब इसमें कोई फेडरल की या सूबे की तो है नहीं मुकाबला, ये प्रिवेंशन हैं जी, ठीक है। ये इसमें ये बहुत जरूरी है कि भाई उसको और ये लोगों को आगाही हो कि ये गंदगी के जो डंपिंग पॉइंट है ये जो भरे रहते हैं और ये जगह जगह गंद बिखरा हुआ है, इससे ये पोलियो के जो बिल्कुल ये जो अगले दिन आ रहे हैं इनमें इसके जो वायरस है उसको स्पीड से उसको वो फैलता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है, जिसको हम मारने के लिए उसकी मुहिम चलाते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि बावजूद के देखिए मोहम्मदुल्लाह मतलब पंजाब में अब सिर्फ एक सिंगल केस है 10 करोड़ की आबादी में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबको सियासी कारकुनों को बिलखसूस देखिए आगे बल्दियाती इलेक्शन का आजकल बड़ा जो है ना उसका शोर हो गया कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करीब है। मैं समझता हूँ कि जो अवाम है पाकिस्तान की, उनके इलाके में जो लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, जो समाजी कारकुन है, जो समाजी कारकुन के नाम पर या जो बड़े बड़े दावेदार हैं सियासी पार्टीज भी, इन तमाम लोगों को इस मौके पर ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी, मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैं इस मुहिम के दौरान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मेरा नहीं हक बनता कि मैं फिर आज के बाद अपने किसी इलाके में दस्तक देकर उनसे वोट मांगने जाऊं या किसी की वोट की सिफारिश करूं या मैं वहां किसी भी तौर पर उम्मीदवार बनूं। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें हमारी जो लोकल, आपको पता है हमारे पूरे मुल्क में किसी भी दौर में हुआ वो एक सिस्टम है बड़ा मजबूत कि हमारे यहाँ जो ज़कात कमेटी हैं वो एक वार्ड में 4 ज़कात कमेटी और एक ज़कात कमेटी में 9 मेंबर होते हैं और उसका एक चेयरमैन होता है और उनको हजारों रुपए सूबाई हुकूमतें जो है फेडरल पहले सूबों को भेजता था, अब तो सूबाई मामला बन गया 18 के बाद, उन्हें फंड्स मिलते हैं, उनसे गरीब आदमी का बहुत राब्ता भी रहता है। इन तमाम लोगों को मैं ये नहीं कहता कि इनको रजा करवाना तौर पर, और मैं बहन है मेरी शराज साहब, मैं मैडम से कहूंगा कि इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि देखिए जब आप किसी को एक लेटर जाना ना, एक लेटर जाना कि भाई आज के बाद आप भी जो है ऑन बोर्ड है और आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद इसमें स्पीड आ सकती है। और जो काज है वो तो यही है, जैसे ये एक नेशनल कॉज, एक नेशनल कॉज है। मैं गुजारिश करूंगा, कहा था कि कोई किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो मैं इत्तेफाक था कि आज मैं भी कन्वेंशन सेंटर से रहा हूं और वहां हमारे चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से आए हुए वो होनहार बच्चे जिन्हें लैपटॉप दिए कादमिया नवाज शरीफ ने, और ये कहा अपनी स्पीच में कहा कि सारे जो बच्चे हैं
انہیں پتہ ہے کہ مختلف پارٹیز کے بچے ہیں, کسی کے والدین اس پارٹی میں ہوں گے, کوئی نون میں ہوگا, کوئی جماعت اسلامی میں ہوگا, تحریک انصاف میں ہوگا. اس سے قطع نظر اگر ہم وہ ٹیم تیار کر رہے ہیں, انہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح اگر یہ معصوم بچے جن کی زندگیوں کے ساتھ کوئی کھیلے اور وہ ان کی صحت کے ساتھ اور ان کو توانا ہونے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, تو یہ احساس صرف اس کو ہوتا ہے. بھائی آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جس کی اولاد ہوتی ہے, جس کو اللہ نے اس نعمت سے نہیں نوازا, جس نے شادی نہ کی ہو, جس کی اولاد نہ ہو, تو اس کو کیا احساس کہ ٹی وی پہ آخری منٹ ہے, میں دو تین مجھے بتائیں میم. ایک تو یہ کیونکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوشچن ہے کہ یہ کیا ایک بچے سے دوسرے بچے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, اصل میں یہ گندگی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر میں صفائی نہ ہو, آپ کے ہاتھ صاف نہ ہو, اپنے بچے کو کسی گندگی میں آپ کا ہاتھ رہے, یا آپ نے اچھی طرح دھویا نہ ہو, نہا دھو کے غسل کر کے, یا جو بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھا ہو, تو یہ وائرس ایکٹیو ہوتا ہے, بالکل ایکٹیو ہوتا ہے, میں بھی آ سکتا ہے, جی ناخنوں کے اندر اس طرح نیچے ہوتا ہے, انگلیوں میں لگ سکتا ہے, اور پھر یہ اندر آپ کی انتڑیوں میں انفیکشن چلی جاتی ہے. یعنی منہ کے ذریعے کسی قسم کی گندگی آپ کے اندر چلے جائیں تو انتڑیوں میں جا کے یہ وائرس جو ہے یہ وہاں پہ یہ تباہی پھیلاتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو 2 قطرے پلائے جاتے ہیں, کئی دفعہ یہ بھی پایا گیا ہے کہ ایک بچے کو 6 اور 8 اور 10 دفعہ بھی قطرے پلائے ہیں, اس کا کوئی نقصان تو نہیں, لیکن اس کو پھر بھی پولیو ہو گیا. یہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں. اور یقیناً اس وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہوتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ویکسین فائدہ مند نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ شاید ڈائریا اس کو ہوا ہو, پیٹ کی بیماری ہو, اس کو دست لگے ہوئے ہوں, وہ کسی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے بیمار ہو, تو اس کی انتڑیوں میں وہ جو ویکسین ہے, جو 2 قطرے ہیں حفاظتی 2 قطرے جو ہیں, وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اینی وے میم, یہ کیونکہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے میرے خیال میں کہ یو کین جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن, اور اتنی ساری انکوزیٹو چیزیں اور بھی ذہن میں تھیں. آئی وش کہ اپنے آنے والے اگلے دنوں میں ہم اور پروگرام بھی کریں گے اسی ایشو پہ, آپ کو پھر تکلیف دیں گے جو باتیں رہ گئیں. لیکن بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا شہناز وزیر علی, معظم جتوئی بہت بہت شکریہ آپ کا, شکیل احوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, اب بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے, اور اس سے ہٹ کر کے یہ صرف ہم بات کرتے ہیں کہ اگلی جنریشنز کو ہم کیا دیں گے, ان بچوں کو کیا دیں گے. اور پاکستان وی ہیو اے ویری ینگ پاپولیشن, اور جس کی ایک گروتھ ریٹ بڑا ڈفرینٹ ہے, اور چھوٹے بچوں کی تعداد سر کے میڈم نے بتایا کہ تقریباً 3.25 کروڑ سے زیادہ ہے, 3 کروڑ 34 لاکھ کے قریب, جو کہ میرے خیال میں یورپ کی آدھی آبادی کے قریب بن جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشکل ٹارگٹ ضرور ہے لیکن یہ افیکٹو ہے, اور اگر ہم کمپیرزن کریں لاسٹ ایئر, اس سال افیکٹونیس ہمیں نظر آتی ہے. اوبیسلی اس میں بہت سے ایسے کیسز ہوں گے شاید جو رجسٹر نہ ہوں, لیکن ایک ریشو جو آپ کے پاس آتی ہے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پچھلے سال سے یہ سال 2012 میں صرف 15 کیس رجسٹر ہوئے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید 2013 میں جب ہم یہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ 0 کیسز رجسٹر ہوئے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ حاصل کر لیا لیول جو ہمیں چاہیے. کیونکہ اگر یہ نہیں حاصل کر سکتے تو پولیو کیریئرز یا پاکستان ان ممالک میں شامل رہے کہ جو آخری ہب ہو یا آخری جگہ ہو جہاں سے پولیو پوری دنیا میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو یہ اس کے بہت سیریس قسم کے کانسیکوینسز ہیں. ڈپلومیٹک لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر اس کے بڑے اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی میں نیکسٹ پروگرام جو کروں گا اس پہ بات کریں گے. بٹ اینی وے, کوشش کریں ہم سب مل کر کے کہ اس مینس کو, اس ناسور کو ختم کریں پاکستان سے, اور ایک توانا ہیلدی جو نسل ہے آگے پاکستان کو دے سکیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.